بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وعلیٰ آلہ وسلم کے سلسلہ میں یہ دوسرا لیکچر ہے یا گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دی۔ اب اس سے آگے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے پیغمبر تھے اور وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کا سوچتے بھی نہیں تھے، اور وہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے حضرت علیہ السلام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وقتاً فوقتاً وہ اس وادی میں آ کے ان سے ملاقات کرتے تھے، ان کے پاس ٹھہرتے بھی تھے، اور اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے لڑکپن کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے ہاں اپنے بیوی بچوں کے ہاں وہاں مکہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک خواب کو 3 مرتبہ دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ تو پیغمبروں کے خواب تو تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں کی جاتی کچھ اور، وہ ایز اٹ از مطلب وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑھاپے میں ان کو یہ دولت اولاد عطا کی گئی تھی تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن وہ بالکل نہیں ڈگمگائے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر فرمایا۔ اب بڑی بات ہے کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ حضرت ہاجرہ کی گود میں پرورش پائی تھی۔ ہاجرہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا اللہ کی ذات پہ اتنا یقین تھا کہ جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں آپ دونوں کو یہاں بے آب و گیا وادی میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر وہ بالکل پریشان نہیں ہوئی اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں یہاں پر تنہا نہیں چھوڑو۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جرم قبیلہ وہاں آ کے آباد ہو گیا، اور پھر آگے وہ واقعات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو یہ واقعہ یہ خواب سنایا تو حضرت اسماعیل نے بالکل وہی جواب دیا کہ آپ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ وہ کر گزرے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ حضرت ابراہیم جب وہ لے کے جا رہے تھے شہر سے باہر، کیونکہ اب وہ جو وادی تھی وہ تو ایک جرم قبیلے کے آباد ہونے سے شہر کا رخ اختیار کر گئی تھی، لہٰذا وہ اب شہر سے باہر جہاں پہ آج کل منی میں لوگ قربانی کرتے ہیں، وہاں پر اس جگہ پہنچے۔ رستے میں شیطان نے 2-3 دفعہ ان کو بہکانے کی کوشش کی اور باپ کی محبت کو جگانے کی کوشش کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ کنکر مارتے ہیں شیطان کو، وہ اسی وجہ سے مارتے ہیں کہ وہ شیطان کے ان خیالات کو اور اس کے بہکاوے کو جھٹکتے تھے اور اس پہ انہوں نے کنکر برسائے، اور یہ اس کی یاد ہے جس میں ہم جا کے حج میں یہ کنکر جمرات کے مقام پہ اس کو کنکر مارتے ہیں۔ اللہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین پہ لٹایا تو ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی، آپ واقعی اللہ کے حکم کو بجا لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ یہ ایک دمبا یا بھیڑ پلی ہوئی جو ہے وہ آپ کے لیے بھیجی
ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو یہ تھا وہ عزم، وہ استقلال۔ حضرت ابراہیم تو پیغمبر تھے، ان کو تو بہت ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے پتہ چلتی تھی، ان کا یقین تو بہت کامل تھا، لیکن جو حضرت ہاجرہ نے کر دکھایا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور جو حضرت اسماعیل نے کر دکھایا، وہ ایمان کی کیا کہہ سکتے ہیں، ایمان، پختہ ایمان کی ایک مثال ہے۔ جب ایمان اس قدر پختہ ہو تو پھر یہ معاملات، یہ اعمال جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم تو یہی اس سے سیکھتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنے اعمال پر اور ایمان پر ہر وقت نظر رکھنی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے ایمان کو اور پختہ اور پختہ اور پختہ کیے جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم۔